मैं समझना कि इस इलाके में साड़ी बड़ी चंगी अहम शख्सियत है, उन्होंने बड़ी मेहरबानी है कि इन हॉस्पिटल की डोनेट किया, मदर चाइल्ड सेंटर की एम्बुलेंस डोनेट की थी ना, ऐसा कि इस चीज़ का एप्रीशिएट करना चाहिए कि ये जो डोनर जोड़े अपने आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट इतना खर्चा करी दे हॉस्पिटल वास्ते डोनेशन देने, मैं समझना कि कम्यूनिटी से इन्होंने बहुत बड़ी सर्विस है जिसकी तहसील नाज़म में रिकगनाइज करना कि ना एक बड़ी मेहरबानी की थी। एक मदर चाइल्ड सेंटर साड़ा एक बड़ा प्राइज प्रोजेक्ट था हेल्थ के हवाले ने नाल असा एक बड़ी मुश्किल नाल बड़ी मुश्किलात में गुजरी थे फंड आते इस वास्ते डेवलप किया तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की भी सब डेवलप किया एक्सरे प्लांट अपग्रेड हुआ इसमें ऑपरेशन थिएटर। तो मैं समझना कि एक हेल्थ सेक्टर ने एक बड़ी कंट्रीब्यूशन ही जिसने एम्बुलेंस की एक पार्ट ही। तो मैं समझना जितने भी ऐसा इतने इकट्ठे हुए हैं कदूस अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करने मैं अपनी तरफों CMA की तरफों एक ऐसा जोड़ा एप्रीसिएशन का सर्टिफिकेट देने वो मैं कदूस अब्बासी साहब की प्रेजेंट करना है CMA की तरफों। हाँ जी बिल्कुल आओ ना जरा थोड़ा विश्वास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदु व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब तहसील नाज़म साहब, डॉक्टर साहब, नायब नाज़म तहसील कोटा राजा मसूद साहब और दीगर मेरे भाइयों दोस्तों, ये जो कुछ हॉस्पिटल वालों ने और नाज़म साहब ने किया है, मैं ये नहीं करना चाहता था कि डोनेशन जो होता है वो जब आपको देना है तो उसको खामोशी से दे देना चाहिए, लेकिन कुछ बातें हैं कि अल्लाह का भी और अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि आप एक हाथ से दे दूसरे को समझ ना आए। और दूसरी जगह यह भी हुक्म आता है कि आप दें तो इस तरह दें कि ताकि दूसरे भी आपके जो लोग हैं उनको भी ये तरगीब हासिल हो। तो बात यह है जी कि ये हमारे इलाके का मसला है, हमारे कोटे शहर का मसला है, और जो मसाइल हमें नज़र आ रहे थे जैसे कि तहसील नाज़म साहब ने कोटा के लिए बड़ी इनकी काविशें हैं, बड़ी इनकी जद्दोजहद है। तो ये कहानी कुछ इस तरह चली, आपको मैं बता दूं, बताना ज़रूरी है कि किन किन लोगों का इसमें इस नेकी और कार्य खैर में हिस्सा है। मेरे पास कुछ जमात इस्लामी के लोग आज से 1 साल पहले, मेरे ख्याल में मलिक साहब मौजूद हैं, फरक साहब मौजूद हैं, ये मेरे घर में गए तो कहने लगे कि जनाब हम आए हैं। तो मैंने कहा जी आप बताएं, हुक्म करें किस लिए आए। तो इन्होंने कहा जी हमें चंदा इकट्ठा करना है, हम कोटा के लिए एक एम्बुलेंस लेना चाहते हैं अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से। तो मैंने इन्हें ये कहा कि जनाब कितना चंदा आपका जमा हो चुका है। तो इन्होंने मुझे कहा जी आपसे शुरू करना है। मैंने कहा जी अगर आपसे शुरू करना है तो फिर एम्बुलेंस मेरी तरफ से आपको होगी। तो ये तो चली बात 1 साल पहले जमात इस्लामी वालों की एम्बुलेंस हमने लेके रख दी कोरिया में। हुआ ये कि एक कंटेनर में 3 एम्बुलेंस आती है। तो यहाँ पे आफ्ताब साहब मौजूद हैं, मेरे भतीजे भी लगते हैं, और हमारी कोरिया कंपनी जो है उसके ये GM भी है। तो इनकी बड़ी काविशें हैं कि इन्होंने मुझे कहा जी कि कंटेनर फुल होगा 3 एम्बुलेंस से।
تو میں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو میرے ایک دوست ہیں بریگیڈیئر صاحب, انہوں نے مجھے کہا جی مجھے بھی اپنے علاقے کے لیے ایک ایمبولینس چاہیے, میں آپ کو پیسے دیتا ہوں. تو 2 ہو گئی. تو میں نے انہیں کہا جی ایک ان کی بھی ڈال دیں. تو یہاں پہ مجھے نام لینا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنی جس کی توفیق ہوتی ہے وہ اس حساب سے اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے. تو ایک دن میں اپنے ریسٹورنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو عمران ضمیر صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا جی سنا ہے آپ نے جماعت اسلامی والوں کو ایمبولینس دی ہے تو ایک آپ کوٹا ہاسپٹل کو بھی دیں. تو میں نے کہا جی یہ بھی ہو گئی. میں نے ان کو کہا کہ یہ ہو گئی. تو میں نے اسی ٹائم ان کے بیٹھے ہوئے میرے خیال میں کوریا فون کیا اور میں نے کہا جی ایک کوٹا ہاسپٹل کے لیے بھی کر دیں. ہوتا یہ ہے جی کہ وہ 3 ایمبولینس پوری ہوئی کنٹینر کے اندر اور آپ کی دوا سے 3 آ گئی اور 2 آپ کے کوٹا کے لیے ہیں, ایک آپ کے ہاسپٹل کے لیے, دوسری جماعت اسلامی والوں کے لیے. کل انشاءاللہ کل یا پرسوں ان کے بھی ہینڈ اوور ہو جائے گی. وہ چونکہ تھوڑی پیچھے آئی ہے کراچی سے جس بھی وجہ سے ڈلے ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے. میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن طارق صاحب کو یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب کو, کہ یہاں پہ کلیئرنس ہوتے ہوئے پورٹ میں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ڈاکٹر صاحب کے عملے نے, تحصیل ناظم صاحب کے جو اسٹاف تھا, ان سب کی بڑی کاوشیں رہی, بڑی ہمارے ساتھ کوآپریٹ رہا اور جو بھی ڈاکومنٹس ہم مانگتے گئے یہ دیتے گئے اور جو معاملات چلتے گئے. کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ڈونیشن تو آ جاتا ہے لیکن اس کو کلیئر کرانا بھی بہت مشکل بات ہے. کیونکہ ہمیں کراچی میں جو بھی فیس کرنا پڑا, میرے بہت سے سیکٹری حضرات دوست تھے جنہوں نے کوآپریٹ کیا اور بہت سے ہمارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے, اس کے باوجود گورنمنٹ یہاں سسٹم ایسا ہے کہ پر ایمبولینس 1 لاکھ روپیہ پھر بھی انہوں نے ہم سے لیا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم کسی طریقے سے ان سے واپس لیں گے. تو یہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی اور میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں, اور خصوصی طور پہ ڈاکٹر صاحب کا جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا, اور تحصیل ناظم صاحب کا اور سب بھائیوں کا بہت مہربانی, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اب اس میں سر ایک بات اور ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم سب اس بات پر خوش ہیں اور اس بات پہ جتنی بھی تحسین کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا, بندہ کیا کر سکتا ہے, یہ تو اس نے اجر دینا ہے جس نے نیکی کا کام کیا. لیکن اس نیکی کا لوگوں تک پھل پہنچنے کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں جو ہمیں یہاں آ کر پتہ چلا ہے. وہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ رات کو 8 بجے آئے ہیں, ایمبولینس تو ہے لیکن جناب وہ نہیں ہے, ڈرائیور نہیں ہے, اور وہ اس میں اور کچھ اس طرح کی وہ رکاوٹ ہے. تو ایم ایس صاحب کھڑے ہیں, ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کوشش کر کے اگر یہ ایمبولینس سے آ گئی ہیں تو ان کے ڈرائیور بھی آپ اپوائنٹ کروا لیں, یا ان کی اسٹرینتھ بڑھا لیں, یا ان کو یہاں اس میں ان کی جو اسٹرینتھ جو ہے اپوائنٹمنٹ یا اس کی جو ہے نا یہاں الاؤ کروا لیں, اس لیے کہ تبھی لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. ورنہ یہ کھڑی رہیں گی اور ان کا ایمبولینس, جس طرح ہمارے پنجاب یونین کونسل میں ایک ایمبولینس خاقان صاحب نے ایک دفعہ دی تھی, وہ ٹائر وائر ختم ہو گئے, زنگ لگ گیا, وہ سب کو اسی طرح ہو گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, صحیح طور سے لوگوں کو پھل پہنچانے کے لیے ایم ایس صاحب سے درخواست ہے کہ اس کے لیے ڈرائیور مہیا کریں, ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے صحیح طور پہ فائدہ اٹھا سکیں, 24 گھنٹے فائدہ اٹھا سکیں. امپورٹنٹ یہی ہے بنا دینا چیزیں جمع کرنا سے پبلک کو فائدہ نہیں پہنچتا, یہ بات ٹل دا ٹائم کہ وہ ایکچوئل سروسز اس تک بندے تک. میری گزارش یہ ہے, آپ صاحب وقت آپ کا قیمتی ہے, سب کا پریس والے ہیں, آپ ناظم صاحب آپ کا بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ مجھے 3-4 مہینے ہوئے یہاں آئے ہوئے, تو میرے 2 آبجیکٹو تھے. پہلا یہ تھا کہ یہاں پہ 60 سال کے آپریشن شروع نہیں ہوئے, تو آپریشن تھیٹر کو فنکشنل کر کے وہاں پہ ہم نے کسی بھی طرح سے, کوئی بیوقی والا ڈاکٹر نہیں تھا, دوسرے سرجن نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے آپریشن کیے اور اب تک ہم 24 آپریشن کر چکے ہیں. زیادہ تر لیڈیز کا, اور وہ لیڈیز کے بڑے آپریشن جو پنڈی میں ہوتے ہیں یا پرائیویٹ کلینکوں میں 20-20 ہزار روپے کے ہوتے ہیں, یا 3,000 کا وہ سامان لاتے ہیں اور آپریشن کر دیتے ہیں. دوسرا ذکر کروں گا میں, وہ پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ ان ڈاکٹر